اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے بھائیو، دل کے تاروں کو ہلانے والا اور دل کے تاروں پر نغمہ چھیڑنے والا جو بول ہے وہ موسیقی نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے، وہ سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جو صرف دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی زندگی کو ایک نیا راستہ ملتا ہے، نئی صبح ہوتی ہیں، نئی شامیں ہوتی ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں، نئے راستے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی قسم بیدار ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اگر اللہ کا تعارف نہیں ہے تو پیسہ پیسہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ مرا مرا پیسہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو تبلیغ میرے بھائیوں، اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی محنت اور کوشش ہے۔ خود دین پر آؤ اور دوسروں کو بھی دین پر آنے کی دعوت دو، دوسروں پر کو دین میں لانے کی محنت کرو، اس کے لیے وقت نکالو۔ جب امت میں توڑ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ باطل کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ ہماری عزتوں کا راستہ محبتیں اور اتحاد ہے۔ ایٹم بم بنا کے دیکھ لیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف ترجمان ہوں، بات اوپر سے آ رہی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، میں تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا، آخرت کی جنت الگ، دنیا کی جنت الگ۔ تو بھائیو، توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر توبہ کر لینا۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا، جب کرتے ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینا، قبول کر لوں گا۔ تو مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ بات ختم ہو گئی کہ جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب موت آئے گی تو یقین جانے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال ورثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھانا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب، اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کی یادوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے ظاہر ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا کوئی تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، فریض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف۔ شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ المنافقون میں، ہے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔
وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ دوستو، علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کی عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور خلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کی یادداشت کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ اور نصیحت کیجئے، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔